فی الحال تو جو ان کا پیغام سامنے آیا ہے بشرا صاحبہ کا، اور جس طرح سے راحت صاحب نے باتیں کی ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی فورن ڈپلومیسی کو بھی وہ ٹچ کر رہی ہیں. ایک مذہبی ٹچ کی بھی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں مذہبی ٹچ بھی لا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر نہیں یقین عمران خان نے کبھی یہ باتیں کھل کر نہیں کی تھی تو پھر سابق آرمی چیف کو پوچھیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. رانا صاحب، یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ 24 نومبر کی بات کرنی تھی، ہم کہاں سعودی عرب، ننگے پاؤں، مدینہ، مسجد، یہ کیا چکر ہے؟ ایکچولی نا ہم نے ہمارے لاشوں، اور یہ بنتا ہے، نیچرل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودی عرب اور اس کے حکمرانوں پہ بات نہیں ہو سکتی، وہ کوئی شاید مذہب کے خلاف بات ہے، جبکہ سعودی حکمرانوں کے خلاف بات کرنا کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پاکستان میں مداخلت کرتے ہیں اور ہمارے قیدیوں کو نکال کے لے جاتے ہیں تو انہیں کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ یہ ہم پہ کہیں کہ جی ہم آپ کی مالی مدد کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، ہم مفت میں نہیں کوئی یہ لڈو پیٹھیاں کھا رہے. سعودی عرب میں اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو، اور اگر کوئی اس پہ بولتا ہے تو اس کا حق ہے. مجھے تو، میں نے تو بہت پہلے، جس دن شاہ محمود قریشی بطور وزیر خارجہ انہوں نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ اب فیصلے سعودی عرب میں نہیں پاکستان میں ہوں گے، تو میں نے کہا تھا لو جی یہ اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا. امریکہ اور سعودی عرب دو ایسے طاقتور ملک ہیں جو پاکستان میں اپنی مرضی کے بغیر کیڑی بھی نہیں ہلنے دیتے. ٹھیک ہے، وہ سامنے آ گیا. اب سعودی عرب نہیں آیا کٹہرے میں، یہ سعودی حکمران آئے ہیں. ایک سوال لے لیں، اگر پھر سے افینڈ ہو گئے، وہ افینڈ ہوئے تھے تو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے جہاز سے اتار دیا تھا، افینڈ ہوئے تھے. اگر پھر افینڈ ہو گئے تو بڑے لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، باہر نکال پھینکیں گے. ایسا اتنا آسان نہیں ہے باہر نکال پھینکیں گے. پاکستانیوں کی نفرت مول نہیں لے سکتے وہ، ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، امریکہ اربوں ڈالر خرچتا ہے کہ سب پاکستانی انہیں ہیرو مان لیں، اور نہیں مانتے پاکستانی. آپ پاکستانیوں کے دل پہ وار کریں گے تو آپ یہ پیسے خرچ کے یہ نہیں سمجھ سکتے آپ ہیرو بن سکتے. لیکن ویزا ہمیں چاہیے. اب ویزا، اب پتہ نہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، میں تو بھائی پاکستانی ہے تو صحیح نا، مڈل ایسٹ میں کافی زیادہ ہیں، کافی ہاں ہوں گے، کام کرتے ہیں وہ. اچھا، اب دو چیزیں میں نے عرض کرنی تھی. یہ جو بشرا بی بی کے خطاب کی اصل چیز جو ہے نا، اصل روح، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان نے کہا ہے کہ میں باہر آ کے کسی سے انتقام نہیں لوں گا، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایک یہ جو خوف کی فضا ہے نا کہ خان باہر آئے گا تو پتہ نہیں کی کر دے گا، اس کو بالکل کلیئرٹی سے انہوں نے کہا کہ جی وہ کہتا ہے کہ میں باہر آیا تو میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے، اور ہمیں اس نفرت سے باہر آنا پڑے گا، اس نفرت کی سیاست سے باہر آنا پڑے گا. اور آخری دو جملے سن لیجئے گا. میرے بھائی نے جو کہا نا کہ وہ سیاست میں جھوٹ، گنڈا پور جو ہے وہ بول رہے تھے تو سیاست میں جھوٹ نہیں، تو سیاست میں یہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کہیں کہ میرا تو پاکستان باہر کیا پاکستان میں بھی 1 روپے کی زمین نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں کہ وہ جن فلیٹس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اوون فیلڈ کے وہ ہمارے نہیں ہیں، یا آپ عوام کو یہ کہیں شہباز شریف صاحب کہ میں اگر زرداری سے سیاسی اطاعت کرنے سے بہتر ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ مار دوں. کیا یہ اجازت ہے سیاست میں کہ آپ جن کو کہ کتے نلانے والے پھر ان کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے آپ وہ کریں؟ ڈائلوگز ہیں نا، یہ ڈائلوگ ہے، یہ ڈائلوگ ہے کہ میری تو باہر کیا پاکستان میں بھی زمین ہونی ہے. اسے کہتے ہیں وہ سیاست ہمیشہ مفاہمت کی وہ ہوتی ہے. نہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں، میں سمجھ گیا. اور نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں جب خطاب کیا اور جب انہیں عدالت میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے وہاں پہ پارلیمنٹ میں سیاسی خطاب کیا، یعنی وہاں پہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، کچھ بھی بولیں، آپ جو مرضی بولیں اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، گنڈا پور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 22 گھنٹے کا حساب دے، نہیں تو وہ نوتے مار دیں گے. نہیں، ان کو بھی اجازت ہے. اور گنڈا پور کا بھی سن لیں، وہ تو سٹنٹ ماسٹر ہے. میں سن لینا، پاکستان میں سٹنٹ مین ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں خادم اعلیٰ، میں میاں نواز شریف صاحب تو ایک دفعہ امیر المومنین بننے لگے تھے جب اسلامی نظام کا اعلان کیا تھا نا انہوں نے، تو وہ کہی تھی کہ انہیں امیر المومنین خطاب دیا جائے، تو اس پہ کسی نے کہا کہ یہ جو آپ یہ 2-3 کروڑ کی لیموزین میں آ رہے ہیں اور یہ جو ریڈ کارپٹ ہے جو خلیفۃ المسلمین اس پہ نہیں چلا کرتے تھے. تقی عثمانی صاحب سے مل لیتے تو شاید ان کو بھی کوئی مل جاتا. نہیں، ویری گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا.